معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اور وصیت ایک اہم بات کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان جب فوت ہونے لگتا ہے اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو ایک وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے ایک وصیت ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایسا مرد ہے، یورث کلالہ، جس کی وارث ہے کلالہ، اب امرات یا عورت، وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھی بھائی ہے، او اخت یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، پس ہر ایک کے لیے منہما ان میں سے السدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ سارے کے سارے شریک ہیں تیسرے حصے میں۔ من بعد وصیت، وصیت کے نافذ ہو جانے کے بعد، یوصی بہا او دین، وصیت جس کی اس نے وصیت کی ہے، او دین یا پھر اس کا کوئی قرض ہے، غیر مضار، کسی وارث کو تکلیف دینے والا نہ ہو، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حلیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، وہ داخل ہوگا جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رسولہ، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو تجاوز کر دیتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ داخل ہوگا ایسی جہنم میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس میں ورثاء کے حصوں کو بیان کیا گیا، اب یہاں سے ان ورثاء کے حصوں کو بیان کیا جائے گا جو کلالہ ہیں، یعنی کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نہ باپ ہو نہ دادا ہو، یعنی اس وقت زندہ، پہلے تو تھے یا پھر تب پیدا ہوا ہے، اس وقت جس وقت وہ ہے اس وقت اس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اور نیچے کی طرف نہ اولاد ہے نہ اولاد کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ ایسی حالت والے انسان کو کلالہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہماری زبان میں اوترا نکھترا کہتے ہیں۔ تو ایسا انسان ہو تو پھر اس کے مال کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور سنتے جائیے گا، بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عینی یعنی حقیقی، عینی یعنی حقیقی، حقیقی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، دونوں کے ماں باپ کون ہوں، ایک ہوں، اکٹھے ہوں۔ ایک ہوتا ہے علاتی، علاتی اعلیٰ سے یعنی اوپر، اوپر مطلب باپ اوپر ہوتا ہے، تو گویا کہ باپ دونوں کا کیا ہو، ایک ہو، ماں مختلف ہو، باپ ایک ہو، ماں کیا ہو، مختلف ہو۔ اور ہوتا ہے اخیافی، اخیافی خفت یعنی نیچے سے مطلب ماں، تو جو یعنی وہ بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ایک ہے، جن کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اخیافی بہن بھائی مراد ہے، یہاں سے کون سے مراد ہے، اخیافی بہن بھائی مراد ہے۔ ان کا رجل یورث کلالہ، اور اگر وارث سے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ ایسا ہی مرد ہے جس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ابھی مراد یا عورت ہے، یعنی کلالہ مرد ہے یا کلالہ عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے ایک بھائی ہے، یا او اختن یا ایک بہن ہے۔ بہن بھائی تو ہو سکتے ہیں لیکن اولاد یا باپ نہ ہو، اس کو یہ کلالہ کہا جاتا ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، اب جو بہن بھائی ہیں تو اب بہن بھائیوں کو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بہن بھائی ہیں
یعنی خود چلا گیا ہے، اب اس کی جو وراثت ہے وہ تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کا ایک بہن ہے یا اس کا ایک بھائی ہے، اور ان دونوں کو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مطلب سارے مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ان کو مل جائے گا، باقی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تیسرے حصے میں سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ان کو دیا جائے گا، باقی ورثہ میں۔ تو من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، وصیت کو نافذ کر دینے کے بعد، اور جو اس نے وصیت کی تھی ساتھ ساتھ دین یعنی قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد، پھر اس کے مال کو تقسیم کرنا ہے۔ پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے اگر تیسرے حصے سے کم تک ہے۔ اگر اس کی وصیت تیسرے سے زیادہ ہے، پھر ورثاء کا اختیار ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ میں اس کی وصیت پوری کریں یا نہ کریں، لیکن اگر تیسرا حصے تک ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جائے۔ غیر مضار، جو ورثاء ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی ہے، یعنی ان کے مال میں کمی نہیں کرنی ہے۔ جو ورثاء ہیں جن کو وراثت میں مال ملنا ہے ان میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کرنی ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ سارے کے سارے احکامات رب العالمین نے بیان فرما رہے ہیں۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اور وصیت ایک اہم بات کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان جب فوت ہونے لگتا ہے، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو ایک وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے ایک وصیت ہے، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا نچوڑ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ اس پریشانی میں نہ جائیں جس میں میں رہا ہوں، یا اس کو کوئی اہم بات بتا رہا ہوتا ہے کہ میری وصیت ہے جی سن لو، بڑی اہم سی بات۔ رب العالمین نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، بڑی وصیت ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حلیم، بردبار ہیں، یعنی جو کچھ اللہ پاک کے احکامات کو مانتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے، جو نہیں مانتا اللہ فوراً سے عذاب نہیں دیتا بلکہ اللہ بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی انسان ان حدوں کو مانے گا یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، وہ ایسے باغات، ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان اسی تک دو میں لگا ہوا ہے، محنت دن رات کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کس میں ہے؟ اگر انسان آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اصل یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں اگرچہ انسان کے پاس مال نہیں بھی آیا تو انسان یہ ناکامی نہیں ہے، ناکام وہ انسان ہے جو آخرت میں ناکام ہو جائے گا، کامیاب وہ انسان ہے جو انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کے انعامات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے، یہاں کے انعامات بھی کیا ہیں؟ عارضی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب چھین جائیں، کوئی پتہ نہیں انسان کب امیر ہو جائے، کب غریب ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے بڑے مالدار، لیکن بالآخر کیا بیچتے بلا اپنا گھر بھی بیچ بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو دنیا ہے، اس میں کسی کے پاس جو نعمتیں ہیں پکی نہیں ہیں، پکی کسی کے پاس نعمتیں ہیں، پکی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کے دن ملیں گی، جو ہمیشہ ساتھ رہیں گی، کمی آئے گی نہیں بلکہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو وہ بھی نصیب فرمائے۔ ومن یعص اللہ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اعتقاد میں یا پھر ویسی دوسری جو اللہ پاک نے حصے بیان کیے ان کو صحیح وراثت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتا ہے، ورسولہ، اس کی رسول کی بھی نافرمانی کرتا ہے، ویتعد حدودہ، اور اس کی حدود کو تجاوز کرتا ہے، ان کی حدوں سے باہر نکلتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے اگر انسان غلط چلا گیا نا، یہ ذہن میں رکھنا، ویسے اعمال انسان کے غلط ہو سکتے ہیں، اعمال میں خرابی ہو سکتی ہے، اللہ انسان کے اعمال میں خرابی کو ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کے لیے جب آتا ہے، وضو کرتا ہے تو درمیانی سارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب وضو کرتا ہے تو اعضاء، جب دھوتا ہے تو اعضاء کے گناہ، صغیرہ گناہ رب العالمین ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر دعائیں کرتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان معافی مانگتا ہے اور معافی کے ساتھ اللہ کبیرہ گناہ کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گناہ اللہ پاک معاف کرتے رہتے ہیں، یہ نظام چلتا رہتا ہے، لیکن
اگر شرک ہو گیا نا، شرک، اللہ ہم سب کو اس کو بچا کے رکھے، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، ساری کی ساری نیکیوں کو گھن لگ جائے گا، ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ فرما رہے ایسا انسان جب جائے گا تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ مہین کہتے ہیں ذلیل کرنے والے کو، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب۔ ایک ہے عذاب کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے عذاب ہو رہا ہے، وہاں پہ انسان ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان کو عذاب بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے اس کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک استاد نے بچے کو ویسے ایک آدھ تھپڑ لگا دیا، چھوڑ دیا، اور ایک سب کلاس کو چپ کروا کے پھر اس کی بےزتی بھی کر رہا ہے، ساتھ کان پکڑا کے مار بھی رہا ہے، تو یہ کافی بےزتی ہے کہ نہیں اس میں؟ تو ایسا یعنی رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو عذاب بھی دیں گے اور ذلیل بھی کریں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ دنیا ہے کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں اس کی آخری سانس انسان کے کب ہے، اس لیے رب العالمین کے احکامات کے مطابق مال کو تقسیم کرنا ہے۔ مال کے تقسیم کرنے میں بڑے بڑے انسان پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، وراثت کا تقسیم کرنے میں بڑے بڑے انسان پھسل جاتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو یا بہنوں کو تو حصہ دیتے ہی نہیں ہے، ان کو تو سمجھتے ہیں بس جو شادی میں ان کا یہ خرچہ کر دیا بس وہی ہے، وہ ان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی ناک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنا مال ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اپنی ناک کے لیے کر رہے ہیں، اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، سارا کچھ یہ سارا ڈرامہ ہے۔ اصل میں اس کو وراثت میں سے حصہ دینا ہے اور وہ ضروری ہے۔ اگر بیچاری عورت ہمارے معاشرے میں کسی سے اپنا حصہ لے لینا، بس پھر زندگی موت والا معاملہ ختم، میرا مرن جین ختم، مرن جین ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورت بیچاری اپنے بھائیوں کے گھر کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، وہ یہ ساری یادیں اس کو ختم کرنی پڑتی ہیں، سارا نظام اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں معاشرے کو صحیح کرنا ہے۔ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو معاشرہ آہستہ 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 ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا مال کی وراثت کے تقسیم میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، جیسے رب العالمین نے کہا ہے ویسے تقسیم کر دینا ہے۔ جس باپ کے جو ہے نا اولاد بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھی تو انسان دیتا ہے نا مال، ویسی اسی باپ کی بیٹیاں بھی اسی باپ کی ہیں، اسی کا خون ہے، ان کو دیتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب بھائیوں کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تو بہنوں کو دیتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ دنیا ہے کسی کے پاس آئی کسی کے پاس نہ آئی تو مقدر کی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا توفیق نصیب فرمائے۔